من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. آپ عزیزان مومنین کی خدمت میں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ الزخرف آیت نمبر 43 اور 44 42 اور 43 معذرت چاہتا ہوں 43 اور 44 43 اور 44 یہ دو آیات تلاوت کی. ہماری ان انشاءاللہ 4 مجالس کی جو گفتگو ہے اس کا محور اور مرکز یہی دو آیات اور ان سے مربوط باتیں رہیں گی. ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے جس سے آیت نمبر 43 کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس حکم کی اطاعت کا نتیجہ بتایا ہے آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 44 میں اسی موضوع سے مربوط دو اور اہم نکتے بیان کیے. قبل اس کے کہ میں ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنا شروع کروں، ایک گزارش اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ ہم جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی جانے کی توفیق دیتا ہے، مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ بات کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں. تو آج یہی بات ایک خواہش کے، ایک تمنا اور ایک آرزو کے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک آرزو ہے اور ایک خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو وہ دن دکھائے، وہ لوگ کہ جو خود کو مکتب محمد و آل محمد کا پیروکار کہتے ہیں یا خود کو شیعہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی
اس قوم کو وہ دن دکھائے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پڑھی جائے. توجہ فرمائیں گے. جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پڑھی جائے تو ان کو وہ آیت اجنبی نہ لگے، ان کے اندر سے گواہی آئے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ قرآن میں موجود ہے. جیسے آپ مثلا الحمدللہ کربلا کے واقعات سنتے ہیں، اور جو لوگ مجالس میں زیادہ شرکت کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کربلا کی داستان کے واقعات سے، شہادتوں سے، اسیروں کے قافلوں کے مصائب اور مشکلات سے، ان تمام واقعات سے آشنا ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی پڑھنے والا کوئی نئی بات کر دے مصائب میں تو فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ آج سے پہلے یہ والا مصائب نہیں سنا. اے کاش کہ اس منبر سے قرآن مجید بھی اتنا بیان ہو کہ سننے والوں کو ساری قرآن کی باتیں اتنی پتہ چل جائیں کہ جب بھی کوئی قرآن کا نام لے کر ادھر ادھر کی بات کرنا چاہے تو آپ کے دل کے اندر سے آواز آئے آج تک یہ بات ہم نے نہیں سنی. اور یہ آواز اس لیے نہ آئے کہ آپ کو قرآن کی خبر نہیں ہے، اس لیے آئے کہ آپ کو قرآن کی خبر ہے لیکن اس بندے نے جو بات کی ہے وہ قرآن میں کوئی نہیں. اس کی مثال دوں آپ کو، محسوس ہونے والی مثال. ہماری قوم کو ماشاءاللہ کرکٹ کا بڑا جنون ہے. یہ مثال دے رہا ہوں اسی بات جو میں نے کی ہے اس کو سمجھانے کے لیے، ذرا محسوس کروانے کے لیے کہ کیسے ہوتا. تو آپ کو پتہ ہے جب بھی کرکٹ کا کوئی اہم میچ ہو، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو، تو بندے دفتروں میں بھی کام چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی حلال تنخواہ میں میچ دیکھنے کے ٹائم میں حرام شامل کر لیتے ہیں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر. توجہ فرما، اتنا شوق ہے کرکٹ کا. آپ اس وقت کوئی کام لے کے جاؤ، کہتے ہیں ابھی بھائی تمہیں پتہ نہیں جا کے میچ دیکھو بعد میں. اس وقت تو زندگی موت کی بازی لگی ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا میچ کے. فرض کریں ایسا ہی ایک میچ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہو کرکٹ کا، اور رات کو دیکھیں آپ، رات کو آپ دیکھیں بڑے غور سے، آپ بھی بڑے شوقین ہوں کرکٹ کے. فرض کریں ایک ایک بال پہ آپ کی نظر ہو، کس نے کتنا سکور کیا بیٹسمین نے، کس نے کتنی وکٹیں لی ہیں، کس نے کتنے کیچ پکڑے، کس سے مس فیلڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سب پتہ، اور وہ میچ بالآخر پاکستان جیت جائے بس، اور اس میچ کے جتوانے میں کسی پاکستانی بیٹسمین نے بڑا ہیرو والا کردار ادا کیا ہو، بڑی تیز مثلا اس نے سینچری ماری ہو، جس سینچری میں اس نے چند چھکے بھی لگائے ہو اور چند چوکے بھی لگائے ہو. آپ کو یاد ہو کتنا آپ نے غور سے میچ دیکھا. بات دلچسپی کی ہے، آگے بات بڑھانے سے پہلے ضمناً کہہ دوں، اے کاش کہ جتنی اس قوم کو کرکٹ سے دلچسپی ہے اس کے خمس کے برابر بھی قرآن سے دلچسپی ہوتی ہے. اس کے خمس کے برابر. خمس 20% ہوتا ہے، 10% کر لے اور 10 کی رعایت لے، تب بھی چند سالوں میں بچے کو یاد ہو جاتا ہے قرآن میں کیا لکھا. لیکن ابھی بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا قرآن مجید کی باتوں. افسوسناک اور انحراف ہے حدیث ثقلین سے، یہ کھلا انحراف ہے جس کی طرف ابھی تک قوم کی جیسے توجہ ہونی چاہیے توجہ نہیں. تو آپ نے بغور میچ دیکھا، میچ پاکستان جیت گیا،
اب صبح کیا ہوتا ہے، جب بھی دوست اکٹھے ہوتے ہیں پہلی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ یار رات کو مزہ آئے، دلچسپی جو بہت اور پھر جیسے ہی دوستوں کی محفل لگی ڈسکشن شروع ہوئی تو آپ کے کسی دوست نے اسی بیٹسمین کی جس نے سینچری ماری تھی اس کی اننگز اس سے بیان کرنا شروع کی، یار وہ جب آیا تھا اتنا پریشر تھا، پھر اس نے یہ کیا اور یار کمال نہیں کر دیا، اس نے 8 چھکے لگا دیے۔ آپ اس سے کہیں گے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہو، آپ کہیں گے 6 تو میں نے بھی دیکھے، یہ باقی 2 تو کہاں سے لے کر آیا؟ 6 تو میں نے بھی دیکھے تھے، یہ باقی 2 تو اپنی جیب سے نکال کے لایا ہے۔ چھکے اس نے 6 مارے، 8 نہیں مارے، لہذا جو 6 ہیں اس کا احترام تیری بات کا، لیکن یہ 8 والی بات تجھے ہی نصیب ہو، تو مبالغہ کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، اور اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے بھی میچ بڑی اچھی طرح دیکھا ہوا ہے، لہذا کہے گا سوری مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ 6 ہی تھے، 2 چوکے میں نے چھکے سمجھ لیے، مثلا بندہ کور کرے گا بات۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ کہے، یہ جو بات کہنے لگا ہوں یہ قرآن میں اس طرح لکھی ہوئی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کہے کہ حضرت ابراہیم کی کیا بات ہے، انہوں نے 20 بت توڑے تھے، تو قوم کا ہر بندہ سننے والا اس سے کہے کہ مثلا 18 تو ہم نے بھی قرآن میں پڑھے ہیں، یہ 2 تو نے کہاں سے اضافہ کیا؟ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے کہ فگر بتایا ہو کہ ابراہیم نے کتنے بت توڑے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر مبالغہ کرے قرآن میں کی گئی بات پر تو فوراً وہ جو آپ کے ذہن میں، قوم کے ذہن میں پہلے سے بات موجود ہے قرآن مجید کی باتوں کو جاننے کی وجہ سے، کرکٹ میچ کی دلچسپی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے، تو آپ فوراً کہیں بھائی 18 کو تو مجھے پتہ ہے، یہ جو 2 اضافی تم ذکر کر رہے ہو یہ اس قرآن میں تو نہیں ہے جو آخری نبی پر نازل ہوا، اگر آپ کے خاندان میں کسی پر کوئی اور آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا ہمیں خبر۔ جب تک یہ رجحان ہماری قوم میں پیدا نہیں ہوتا، ہم سب کچھ کہلا سکتے ہیں، حدیث ثقلین پر عمل کرنے والی قوم نہیں کہلا سکتے۔ زمین پر کہلا بھی لیں، کوئی خطیب خوشامد کرنے کے لیے اور ہمیں ذرا مالش کرنے کے لیے کہہ بھی دے کہ تم ہو وہ قوم جو حدیث ثقلین پر عمل کر رہی ہو، خدا گواہ ہے آسمان پر یہ گواہی تب تک نہیں لکھی جائے گی، تب تک آسمان پر یہ تائید نہیں ہوگی جب کہ اس قوم کے ہاتھوں میں قرآن اور اہل بیت جب تک دونوں نہ آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی دینی معلومات، جتنی بھی ان کے ذہنوں میں دین کے بارے میں معلومات اور تصورات اور نظریات ہیں، جن کی بنیاد صرف سننا رہا ہے، صرف سننا، وہ جب قرآن مجید کو سنجیدگی سے پڑھنا شروع کریں گے تو ان ایزی فیل کریں گے، ان کو لگے گا کہ یہ فضا اس فضا سے کچھ مختلف ہے جس کی میں بچپن سے سیر کر رہا ہوں یا مجھے سیر کروائی گئی۔ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مجھے بتایا گیا۔ مثلا صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک مثال دے، البتہ یہ مثال وہ تو فیل کر سکتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے والا، جو نہیں پڑھنے والا وہ چونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے وہ فیل نہیں کر سکتا اس کو۔ جس نے آیات قرآن کو دیکھا ہو، مطالعے کا عادی ہو، میں جان بوجھ کے مطالعے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تلاوت کا لفظ استعمال
نہیں کر. تلاوت سے لوگ سمجھتے ہیں عربی میں پڑھنا، حالانکہ عربی زبان میں تلاوت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھا جائے. اے کاش کہ ہم نے تلاوت کا مطلب بھی اہل بیت اطہار سے پوچھ لیا ہوتا اور بعد میں پھر ہم جرت نہ کرتے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کو ہم تلاوت کا نام. اگر ہم نے اہل بیت اطہار سے پوچھا ہوتا تلاوت کیا ہوتی ہے قرآن کی، تو جو انہوں نے بتایا اور روایات میں موجود ہے، اگر ہم نے وہ پڑھا ہوتا ہم میں جرأت نہ ہوتی کہ ہم بغیر سمجھے عربی پڑھنے کا نام تلاوت رکھیں، جرأت نہ ہوتی. لیکن آج تلاوت سے آتا ہی ذہن میں عربی میں پڑھنا. اس لیے میں نے مطالعے کا لفظ استعمال کیا. اسٹڈی، مطالعہ، نہ کہ فقط ریسیٹیشن، نہ کہ فقط بغیر سمجھے عربی میں الفاظ قرآن کو پڑھنا. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں شاید بعض لوگوں کو عجیب لگے، یہ جو رواج ہے بغیر پڑھنے کا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے. ائمہ نے جتنی صورتوں کی تلاوت کے فضائل بتائے ہیں، ہرگز ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنے سے وہ ہمیں فوائد ملیں گے جو حدیثوں میں آئے صورتیں پڑھنے کی. لہٰذا اب جو ذمہ دار مفسرین ہیں وہ شروع میں لکھتے ہیں، جب کسی صورت کی تفسیر شروع کرتے ہیں اور اس صورت کے فضائل ائمہ کے احادیث سے بیان کرتے ہیں، تو نیچے لکھتے ہیں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ فوائد اس کو حاصل نہیں ہوں گے جو بغیر جو ایک سمپل سی عربی زبان میں تلاوت کر لے گا، بلکہ یہ فوائد اور یہ ثواب اور یہ نتائج اس کے لیے ہیں جو اس سورہ میں کی گئی باتوں کو سمجھے اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آپ خود سوچیں نا، یہ میں کچھ مقدماتی باتیں کر رہا ہوں تاکہ پھر اگلی بات جو میں آیت کی طرف آؤں گا تو انشاءاللہ زیادہ توجہ ہو جائے، زیادہ بہتر سمجھ آئے. آپ ذرا فرض کریں، سوچئے فقط توجہ کے ساتھ، میں آپ سے کس زبان میں ابھی بات کر رہا ہوں؟ اردو میں. اور آپ اردو جانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اردو نہ جانتے ہوتے یا آپ اردو جانتے ہوتے میں کوئی ایسی زبان بولوں جو آپ نہیں جانتے، یہ تو بالکل بے عقلی والی بات ہے. جن ہستیوں نے قرآن کی صورتوں کے فضائل اور اجر اور ثواب بیان کیے ہیں اپنے فرامین میں، کون سی زبان میں بیان کیے؟ کون سی زبان بولی؟ جی عربی. میرے ساتھ رہیے تاکہ نتیجہ بھی اچھی طرح ملے. بعض باتیں ایسی ہیں کہ فقط انسان کامن سینس سے بھی اگر سوچے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رویہ غلط ہے. بتانے والوں نے، بتانے والی ہستیوں نے، ان عظیم رہنماؤں نے، ان معلمین نے عربی زبان میں ان صورتوں کی تلاوت کے فضائل بتائے. سننے والے عربی سمجھ رہے تھے یا نہیں سمجھ رہے تھے؟ جس محفل میں بیان کرتے تھے وہ عرب ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ اگر عرب نہ ہوتے تو یہ کیوں عربی میں بیان کرتے؟ تو بتانے والا عربی بول رہا ہے، سننے والا عربی سمجھ رہا ہے. جو کتاب ریکمینڈ کی جا رہی ہے پڑھنے کے لیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، وہ بھی عربی زبان میں ہے. اب آپ خود غور کیجئے، نہ سمجھ کے پڑھنا کہاں سے نکلا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ان کی مراد تھی بغیر سمجھے پڑھنا، کیونکہ جن سے بات کر رہے ہیں وہ عرب ہیں، جس کتاب کو ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ عربی میں ہے. نہ سمجھنے کا تو تصور ہی کوئی نہیں. وہ تو ہم غریبوں نے بعد میں محنت کر کے اس گمراہی کا شکار ہوئے. غریب کی محنت آپ جانتے ہیں نا، غریب کی محنت آپ نے سنا ہو. جب کسی نے ممبر پہ جھوٹ بولنا ہو تو کہتا ہے میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. یہ غریب کی اپنی محنت، اور لوگ ہمارے داد بھی دیتے ہیں. غریب نے بڑی محنت کی ہے، آج تک کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا. حضرت جبرائیل اس پہ نازل ہوئے کہ دین میں یہ کمی رہ گئی تھی اب تو پوری کر دی.
صلوات پڑھیں محمد والے. آپ نان سیریسنس، غیر سنجیدگی دیکھیں قوم کی بلکہ امت کی بھاری اکثریت کی، کہ قرآن کے بارے میں رائج کر دیا گیا ہے کہ قرآن بچوں کو بھی جو پڑھنا سکھایا جاتا ہے اس میں بھی سمجھنے سمجھانے کا دور سے بھی تعلق نہیں. یہ گمراہی ہے. جو بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اے کاش کہ جو ہم کہتے ہیں کہ تم دین، دوسروں کو کہتے ہیں تم دین جہاں سے بھی لو، ہم دین اہل بیت اطہار سے لیتے ہیں. اے کاش اسلام کی سب سے اہم اور سب سے بنیادی کتاب قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، اے کاش یہ بھی ہم نے اہل بیت اطہار سے پوچھ کر سیکھا ہو. کیونکہ جب آپ ان کے فرامین پڑھیں گے، صلوات پڑھ دیں محمد والے، کیونکہ جب آپ ان کے فرامین پڑھیں گے، سنجیدگی سے پڑھیں گے، خوابوں کی دنیا سے نکلیں گے، سنی سنائی کی دنیا سے نکلیں گے، آپ کو پتہ چلے گا معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے سمجھا. اور یہ جو میں پوری امت کی بات کروں، یہ جو اس طرح قرآن پڑھنا رائج کیا گیا، اس کا بانی آپ دیکھ لیجئے گا قیامت کے دن ابلیس نکلے گا. یعنی جب اللہ کے سامنے یہ فائل کھلے گی کہ میں نے تو یہ کہا تھا جو میری قرآن میں غور، میرے کتاب میں غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے. اتنے سخت اعلان کے بعد بھی کیوں دلوں پر تالوں والی قوم پیدا ہوئی جنہیں کوئی شوق ہی نہیں تھا آیات قرآن میں غور و فکر کرنے کا. اس کو ذرا فائل کو کھولو اور انویسٹیگیشن، البتہ انویسٹیگیشن کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں. تو جب فائل کھولے گی اللہ کو تو پتہ ہوگا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اس خطا کا جو ہم شکار تھے، اس انحراف کا جو ہم شکار تھے، اس کا بانی کوئی اور نہیں حضرت ابلیس نے. سادہ کامن سینس سے سوچئے گا. معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو اس زمانے میں فرض کریں جس زمانے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی امت سے کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں اور میں تمہارے درمیان اپنے بعد دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرض کریں آپ وہاں موجود ہیں، اور بڑی معذرت سے سمجھانا چکے چاہتا ہوں، آپ کس کی جگہ موجود ہیں؟ ابلیس کی جگہ موجود ہیں. یعنی ابلیس کے طور پہ آپ سن رہے ہیں وہاں. تو آپ نے توجہ سے سنا کہ اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطرت، میرے اہل بیت. یہ جب تک، اب آپ توجہ سے سن رہے ہیں اس کی جگہ پر، ٹھیک ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. شیطان کیا سمجھا؟ میں اور آپ سمجھے نہ سمجھے، آج شیطان سمجھ گیا کہ آج کے بعد، نبی کے جانے کے بعد میرے نشانے پر دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم نے ان دونوں کو تھاما، تو شیطان اس سے کیا سمجھا کہ اگر میں یہ دونوں اس امت سے چھڑوا دوں تو میں کامیاب ہوں، اور اگر دو نہ بھی صحیح، میں ایک بھی جس سے چھڑوانے میں کامیاب ہو جاؤں میں تب بھی کامیاب ہوں، چونکہ نبی نے اس کے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت دی ہے جس نے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھاما. پس شیطان نے جس پر اس کا داؤ چلا کہ قرآن
کو لے آئے، قرآن کی طرف لے آئے، اہل بیت سے غافل کر دے، اس نے اس پر وہ حربہ استعمال کیا۔ اور جس پر یہ حربہ چلا کہ اہل بیت میں اس طرح لگا دو کہ اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، اس پر یہ حربہ استعمال کیا۔ جس نے بھی قرآن مجید کو رکھ لیا اور اہل بیت سے خود کو بے نیاز سمجھا وہ بھی گمراہ، اور جس نے اہل بیت پر اس طرح توجہ کی کہ قرآن سے خود کو بے نیاز سمجھ لیا وہ بھی اتنا ہی گمراہ ہے، اس کی گمراہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کامیابی کی ضمانت یہ کمپنی، اللہ کی کمپنی تمہیں کب گارنٹی دے رہی ہے گمراہ نہیں ہوگے؟ جب تک تم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن کو مضبوطی سے نہ تھاما۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میرے لیے جتنا ممکن ہے سمپل کر کے، سادہ کر کے بیان کر، توجہ فرما رہے۔ پس میں اور آپ سمجھے یا نہ سمجھے، ابلیس کا آئی کیو بہت زیادہ ہے، بہت تیز ہے، بہت مکار، اور معاشرے کے ہر طبقے کے لیے اس کے پاس الگ سے پیکج موجود ہے گمراہی۔ بے دینوں کو کیسے گمراہی میں رکھنا ہے وہ اور پیکج ہے، دینداروں کا بیڑا کیسے غرق کرنا ہے وہ اور پیکج ہے، اس کے پاس سب کے لیے پیکج ہے۔ جب تک بندے کی سانس چل رہی ہے ابلیس اسے گمراہ کرنے سے باز نہیں آتا، مر کے ہی جان چھوٹے گی، اس وسوسے کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو بس میری یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ حدیث ثقلین اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے سن لینے کے بعد ابلیس کے سب سے بڑے دو ہدف کیا ہونے چاہیے، اور کوئی بھی ابلیس کی جگہ چلا جائے اس کے سب سے بڑے دو ٹارگٹ کیا چیزیں ہونی چاہیے، ایک قرآن اور دوسرا وہ کہے باقی چیزیں یہ کرتے بھی رہیں تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں، ان دو کو اپنی جگہ سے ہلا دو، ان دونوں سے امت کو دور کر دو، یا کم سے کم ایک سے دور کر دو۔ جیسے ہی تم ایک سے دور کر دو گے، ان کے نبی نے جو گمراہ نہ ہونے کی ضمانت دی ہے وہ گارنٹی ختم ہو جائے۔ کمپنی پھر اس دین کی یا اہل بیت نہ ہو یا اس دین میں قرآن موجود۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو اتنی جو میں نے زور دے کے بات کی، اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک جو نہیں کر رہے ایسا، وہ ایک ابتدائی سٹارٹ لے لیں، ابتدائی قدم اٹھائیں، اور اپنے قیمتی وقت میں سے یا چلے قیمتی والے کو چھوڑ دیں، اپنے اس وقت میں سے جو آپ سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، اپنی فیس بک میں سے، اپنے انسٹاگرام میں سے، اپنی ٹک ٹاک میں سے، یا جو بھی آپ کی روٹین ہے، شروع کرنے کے لیے آپ 5 منٹ کم سے کم یا 12 منٹ قرآن کریم، اب تو ہر موبائل میں جس طرح کا چاہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیعہ ترجمہ چاہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو بھی چاہیں۔ ایسی ایپس ہیں کہ جس میں 10 12 15 ترجمے موجود ہیں، آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، عالم کا نام بھی لکھا ہوا، سنی ہے شیعہ ہے، کس کا ترجمہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ تو 5 منٹ 12 منٹ 14 منٹ زیادہ میں نہیں کرتا، تو اتنے منٹس اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد، ظہرین کی نماز کے بعد، مغربین کے بعد تھوڑا سا ٹائم ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے یہ منٹ آپ خالصتاً قرآن مجید کے مطالعے کو دیں، کیونکہ میں تلاوت کا لفظ جان کے استعمال نہیں کر رہا، یہ بات یاد رکھیں۔
کہ قرآن مجید جب آپ سمجھیں گے، ہاں یہ ضرور ہے عربی تلاوت کو، عربی قراءت کو ترک نہ کریں، وہ اپنی جگہ پہ اہم، اس کو ترک کرنا غلط ہے، اسے جاری رکھیں۔ لیکن جو تلاوت آپ کر رہے ہیں عربی میں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اس کے نیچے جو ترجمہ لکھا ہے اس پر بھی غور کریں۔ اگر آپ کریں گے، آپ باور کریں، آپ کا جو ثواب ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا مینی ٹائمز، کتنی دفعہ، کیونکہ اب آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ نے قرآن بغیر سمجھے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو جب آپ ہدایت لے رہے ہوں گے تب آپ وہ کام کر رہے ہیں اصل میں قرآن جس کے لیے آیا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ جب آپ یہ کام کریں گے نا، اس کو جاری رکھیں۔ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں گے آہستہ آہستہ، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ، پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ فیلنگ آنے شروع ہو جائے گی کہ جب بھی کوئی مولانا قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پڑھے گا، آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ میں جانتا ہوں، میں نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی ہوئی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اسی پاکستان میں جانتا ہوں کہ جو عربی نہیں جانتے لیکن اتنی دفعہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے کہ کوئی جیسے جن کو شاعری زیادہ آتی ہے نا، شعر زیادہ آتے ہیں، وہ فی البدی مختلف گفتگو کے اندر شعر بولتے ہیں۔ میں پاکستان میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف اردو میں قرآن بار بار پڑھا ہے، اور وہ دوران گفتگو قرآنی مثالیں دیتے ہیں اور قرآنی آیات کو کوٹ کرتے ہیں، یعنی ان آیات کے مفہوم کو، حالانکہ انہیں نہ آیت حفظ ہوتی ہے نہ انہیں عربی آتی ہوتی ہے، لیکن بات ایگزیکٹلی وہی کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں۔ تو اللہ کرے کہ ایسا دن آ جائے کہ ہماری قرآن سے ایفیلیشن، ہماری قرآن سے آشنائی ایسی ہو کہ جب بھی کہیں ڈسکشن ہو کہ مختلف قوموں کی قرآن کے بارے میں مختلف قوموں کا کیا رویہ ہے، تو مخالف بھی کہیں اگر قرآن کی نالج دیکھنی ہے تو جا کر شیعوں کی، شیعوں کو پتہ ہوتا ہے، شیعوں کے لیے قرآن کی کوئی آیت اجنبی آیت نہیں ہوتی، انہیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ تو یہ ایک مقدمہ تھا، البتہ اتنا لمبا نہیں تھا جتنے پاکستان میں مقدمے لمبے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقدمہ اصل میں کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ عربی زبان کا لفظ مقدمہ کہتے ہیں اصل بات سے پہلے کی گئی بات، جس کو پہلے کیا جائے، اور اس کو پہلے کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ بعد والی بات کو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے، اس کی امپورٹنس اجاگر ہو جائے، اس کا تعارف ہو جائے۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ زخرف کی 2 آیات پڑھی، تو اب یہ زخرف بھی جو ہے مجھے نہیں معلوم، بعض اوقات جب ایسی صورتوں کا نام لیا جاتا ہے تو بندے کہتے ہیں ہوگی، ہمیں کیا پتہ۔ یہ بھی قرآن کی انہی غریب الوطن صورتوں میں سے ہے جس کا نام کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ مولانا کہہ رہا ہے تو پھر ہوگی سے، ایسے تو جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے پاس سے صورت کاٹ دیں۔ زخرف قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اس کی یہ 2 آیات، ان 2 آیات میں جو پہلی آیت ہے 43، اس میں غور کرنے سے قرآن مجید کا مقام اور منزلت پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کتنی بڑی چیز ہے۔ اور دوسری سے یعنی 44 سے ممکن ہے کہ اس آیت کا میں جب ترجمہ بیان کروں، ممکن ہے شاید اگر کسی نے فقط دین کتابتوں سے اکٹھا کیا ہو یا شاعریوں سے، اس کو ذرا عجیب لگے، لیکن عجیب اسی کو لگے گا
جس نے باقی باتیں پہلے سنی ہو قرآن والی بات آج سن رہا ہوں، جبکہ حقیقت وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جو میں نے سنی ہٹ کے قرآن سے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا نے بہت فضائل پڑھے ہیں قرآن کے، پتہ ایک کتاب لکھی ہے، بعض بزرگواروں نے زحمت کی ہے، نہج البلاغہ کے اندر مولا نے جہاں جہاں قرآن کا ذکر کیا ہے وہ جگہ الگ کر کے وہاں سے اقتباس لے کر ایک پوری کتاب بنا دی ہے، جس کا نام ہے قرآن از نظر نہج البلاغہ، از نگاہ نہج البلاغہ، یعنی قرآن مجید نہج البلاغہ کی نگاہ میں، نہج البلاغہ کی نگاہ میں یعنی علی مرتضیٰ کی نگاہ میں۔ تو آپ پڑھیں اس کو۔ تو مولا کے خطبات میں سے ایک خطبے کے اندر یہ میرے ذہن میں فلیش ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے بارے میں علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن کے بعد پھر کوئی فاقہ نہیں اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی کے پاس قرآن ہے پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات پر ایک سوال بھی ذہن میں آنا چاہیے، تو پھر حسبنا کتاب اللہ ہو، وہ آپ کو بتاتا ہوں مراد کیا ہے اس سے۔ لفظ یہ ہے مولا، جب کسی کے پاس قرآن ہو تو پھر اس کو کوئی فاقہ نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس قرآن نہ ہو تو پھر وہ محتاج ہے قرآن کا۔ اتنی امپورٹنس بتا رہا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جس کے پاس ہے اس کو حدیث کی ضرورت نہیں، یعنی مولا حدیث ثقلین کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں، کچھ اور بات کہنا چاہتے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ایکچولی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس قرآن ہو اور قرآن سے اس کو کوئی بات پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس موضوع کے بارے میں کیا کہا ہے، تو پھر جب قرآن سے کوئی بات پتہ چل جائے تو اب کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہیں اور سے جا کر چیک کرے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، پھر وہی حق ہے جو اسے قرآن سے پتہ چلا۔ لیکن اگر وہ قرآن سے نہ پڑھے اور ویسے بہت بڑا اسکالر ہو کہ میں نے اتنی کتابیں ریسرچ کی ہیں، میں نے اتنی جناب تحقیقات کی ہیں، فلان کی ہے، میں نے لائبریریاں چھان ماری ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس موضوع کو نہ دیکھا ہو، تو میرے مولا فرماتے ہیں جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ ابھی تک محتاج ہے۔ کس بات کا محتاج ہے؟ کہ جو بھی بات اس نے کہیں اور سے حاصل کی ہے اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرے، اور اگر اللہ کی کتاب اس کے خلاف بات کر رہی ہے تو پھر اس کی جو باتیں اس نے اکٹھی کی ہیں وہ غلط، اور حق وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ فارمولا مولا علی پیش کر رہے ہیں، یعنی جس نے بات قرآن سے نہیں لی وہ محتاج ہے آئے قرآن کی بارگاہ میں اور پوچھے اس سے کہ آپ تائید کرتے ہو، اور جس نے بات قرآن سے حاصل کر لی ہے پھر اسے کہیں اور جا کے تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو دیگر ائمہ نے فرمایا کہ جب ہمارا نام لے کر کوئی تمہیں بات کرے تو دیکھنا کہ اللہ کی کتاب کے خلاف تو نہیں۔ اگر اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تو ہم خاندان رسالت اپنے خالق کے کلام کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اتنی ترغیبات کے باوجود شیطان کی محنت کو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے، اتنی تاکیدات کے باوجود کیسے اس نے ہماری زندگیوں سے پھر بھی قرآن کو نکالا۔ سیاڑا تو ہے، وہ جو فرمایا سیاڑا تو ہے، اس کو کچھ تمغہ دینا چاہیے، اور اپنے کام کے ساتھ مخلص کتنا ہے۔
اور تجربے کار بھی بہت ہے، کئی نبیوں کی امتیں اس نے بھگتائی ہیں، اب آخری امت کی باری ہے تو بھگتا دی اس نے، قرآن کو نکال دیا ہماری زندگیوں سے، اور ایک ایسا رائج کر دیا کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے ہماری چوری ڈکیتی ہو گئی۔ ایک تو ہوتا ہے نا چور اس طرح چوری کرے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہماری چوری ہوگی، تو پھر ہم شور مچائیں گے، ہمیں احساس سے زیاں ہوگا، ہمارا نقصان ہو گیا۔ اس نے اتنی ٹیکنیکلی چوری کی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں لگتا کہ ہمارا نقصان ہو، کیونکہ قرآن مسجدوں میں پڑھے ہیں، قرآن گھروں میں پڑھے ہیں، قرآن کی قسمیں ہیں، قرآن کے تعویذ ہیں، قرآن جہیزوں میں جا رہے ہیں، قرآن کے نیچے سے گزر رہے ہیں، ایسی چیزوں پہ لگایا ہے جو دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی تھی، اصل مال ہی غائب کر دی ہے، اور اس امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی بڑی چوری ہوئی۔ یہ ہے اس کی چالاکی، اس نے چوری بھی کی تو ایسے کی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ ہاں اس کو پتہ چلے گا جو خود خالق سے پوچھے، اس کے کلام سے پوچھے، محمد والے محمد سے پوچھے، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ جب ان سے پوچھے گا فوراً پتہ چلے گا میری تو کب سے چوری ہوگی، میرے سے تو قرآن چھین لیا گیا، تو پھر وہ دوڑ دھوپ کرے گا تاکہ اپنا نقصان پورا کر سکے۔ اللہ ہوشیاری کی اور بیداری کی اس پوری قوم کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے اپنے نبی سے خطاب کر کے فاستمسک، میں ایک ایک لفظ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ فاستمسک، اس کے دو حصے ہیں، ایک فے ہے، عربی میں فا بولتے ہیں، اور دوسرا ہے استمسک۔ جب یہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ فاستمسک، الف کی پھر زیر نہیں پڑھی جاتی۔ فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یا جو ہم کہتے ہیں بس، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ آئے تو میں آؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آئے پس میں بھی، اس معنی میں ہوتی ہے فا، البتہ اور بھی معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر وہی۔ فاستمسک، استمسک کا معنی کیا ہے؟ استمسک کزن ہے کس کا؟ تمسکتم، جو حدیث ثقلین میں ما ان تمسکتم بہما، کیا معنی تھا اس کا؟ جب تک تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اپنی امت، کن دونوں کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے بعد۔ اللہ اپنے نبی کو بھی اسی تمسک کا حکم دے رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ فاستمسک، تو آپ اے رسول تمسک کیجئے، آپ اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے، کس کو؟ بالذی اوحی الیک، اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ تو آپ مقام قرآن دیکھیں، امت کے لیے تمسک کے لیے دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت، لیکن خود رسول اور ان کی آل کے تمسک کے لیے کون سی چیز ہے؟ قرآن۔ آپ مقام قرآن کو دیکھیں۔ بعض خطبہ جب ذرا زیادہ نعرے لگوانے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ پھر فضائل بیان کرتے کرتے بونگیاں بہت مارتے ہیں۔ بتا اس کو بونگیوں کا پتہ چلے گا جس نے اللہ کی کتاب کو ذرا سنجیدگی سے دیکھا ہو، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو سمجھتے ہیں فضائل پڑھ رہے ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک کیا ہے کہ یہ ہستیاں جو کرتی ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے۔ یہ فضائل پڑھ رہے ہیں، فضائل کے نام پہ یہ بات ہے، یہ ہستیاں جو کہتی ہیں وہ قرآن بن جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، معاملہ بالکل برعکس ہے۔
جو قرآن کہتا ہے یہ وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں، چونکہ قرآن یعنی اللہ، اور اللہ کسی کو نہیں فالو کرتا، ساری کائنات کو سمیت انبیاء و ائمہ کے اللہ کو فالو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، معصوم کو معصوم کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جو اللہ کا حکم نہ بتانے میں خطا کرتا ہے نہ عمل کرنے میں خطا کرتا ہے، نہ کہ جو وہ کہتا ہے اللہ وہ حکم دے دیتا ہے۔ اللہ کسی کو فالو، لہذا قرآن بھرا پڑا ہے۔ سورہ احزاب یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا النبی، اے اللہ کے اے نبی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھ، ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کافروں کی بات سن اور نہ منافقوں کی بات سن، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ واتبع، ان کی بات نہیں ماننی تو پھر کس کی ماننی ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ واتبع، اور اتباع کر، یعنی پیچھے چل۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالو کر، اتباع کر کس کی؟ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور اتباع کر اس کی جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف وحی کیا جا رہا ہے، کسی اور کی بات اس کے مقابلے میں مت سن۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خوب خبر رکھتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور جب تو کسی کی نہیں مانے گا اور اللہ کی مانے گا تو مشکلات کھڑی کر دیں گے لوگ، تو جب مشکلات آئیں تو کیا کر؟ وتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کر۔ وکفی باللہ وکیلا، اور توکل جس پر کیا جائے اس ذات کے طور پہ اللہ کافی۔ اللہ پہ توکل پھر بے نیاز کر دیتا ہے بندے کو کہ میری مخالفت کتنی ہوئی، چونکہ اللہ پہ توکل یعنی اللہ کے سپرد کر دینا اپنے کام کو۔ اللہ نے حکم دیا یہ کام کر، میں نے وہ کام کرنا ہے، یہ اللہ کا تقاضا ہے، اور آیت کے مطابق اس آیت میں تو رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کام کرنا ہے۔ پھر نہیں دیکھنا سامنے دشمن کتنا طاقتور ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ نہیں دیکھنا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وتوکل وکفی باللہ وکیلا، اور وکیل کے طور پر توکل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ فاستمسک، آج ایک ہی آیت کمپلیٹ کروں، فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو اے رسول جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس سے تمسک کیجیے، یعنی اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ قرآن سے تمسک کا ڈائریکٹ نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا انک علی صراط مستقیم، قرآن سے تمسک، پس یقیناً آپ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت، جو خدا کہے وہ کرنا۔ پس اے رسول جو خدا آپ سے کہہ رہا ہے، جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے اللہ کا حکم آ رہا ہے، آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، یہ گارنٹی ہے آپ کے صراط مستقیم پر ہونے، یہ گارنٹی ہے آپ کے صراط مستقیم پر ہونے کی۔ چوتھے امام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مولا فرزند رسول معصوم کس ہستی کو کہتے ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے معصوم کسے کہتے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ جو خطا نہیں کرتا، جو غلطی نہیں کرتا، بالکل ٹھیک۔ لیکن امام نے اس بندے کے جواب میں یہ بتایا، ریزن بتایا، سبب بتایا کہ معصوم غلطی کیوں نہیں کرتا۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں کرتا،
کوئی ہم سے پوچھے کیوں نہیں کرتا، ہم کہیں گے بس اللہ تعالیٰ کی ان کو عطا ہوتی ہے، نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہوتا ہے۔ امام نے ایک اور چیز بتائی، اور وہ چیز ہم نے انشاءاللہ اگلے دنوں میں مزید اس کو آگے لے کے چلیں۔ امام نے فرمایا معصوم اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہو، جس رسی کا نام قرآن ہے، ایسے تھام رکھا ہو کہ کبھی اس سے جدا ہوگا تو غلطی کرے گا، جدا نہیں ہوتا یعنی غلطی نہیں کرتا۔ حدیث ثقلین بھی تو یہی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، جب پہلے یہ جملہ فرمایا نا کہ مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ بھی جان لو کہ یقیناً یہ دونوں یعنی قرآن اور میرے اہل بیت یہ ہرگز ابداً جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ کبھی جدائی پڑے گی ان میں؟ فرمایا حتیٰ یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر دونوں میرے پاس آئیں گے۔ نبی نے یہ گارنٹی دی، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا، بس قرآن سے جدائی یعنی خطا، اور کیونکہ قرآن اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ کے حکم سے مضبوطی سے تمسک کیے ہوئے ہو وہ خطا نہیں کرتا۔ نیچے آ جائیں، جو انسان جتنا زیادہ اللہ کے حکم کو مضبوطی سے تھامے گا اتنی اس کی زندگی سے خطائیں، گناہ، غلطیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ ہستیاں جن کا یہ تمسک نقطہ کمال پر ہے، اتنے کمال پر ہے کہ پل بھر کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوتے، ان کو ہم معصوم کہتے ہیں۔ چوتھے امام نے یہ جواب دیا کہ معصوم اسے کہا جاتا ہے جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہو، جس رسی کا نام کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور یہ کبھی اس قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔ آج کی عرائض کو یہیں پہ تمام کر رہا ہوں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اگر آپ ہوم ورک لینا چاہیں تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 اور 44 کو خود بھی جا کر دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ سفر انشاءاللہ اگر پہلے سے ہے تو اللہ اور برکت ڈال دے، اور اگر یہ سفر شروع نہیں کیا تو اس سفر کو شروع کر دیں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اے پروردگار میں شروع کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا پڑھنا، اب تو نے مجھے یہ نعمت عطا کرنی ہے کہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیری کتاب کی کوئی آیت میرے لیے اجنبی نہ رہے۔ جی سورہ کا نمبر مجھے یاد نہیں، کہہ رہے 43 زخرف، ٹھیک ہے، سورہ کا نمبر بھی 43 اور آیت کا نمبر بھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ کون سی توفیقات میں؟ کہ یہ جو سامنے بھی قرآن کھول کے بیٹھے، جو سامنے قرآن کھول کے بیٹھے، ٹھیک ہے، تو یہ پہلی سٹیج ہے۔ یعنی اگر مجھے سارا کچھ یاد نہیں، اگر فرض کریں یاد بھی ہو تب بھی آپ کو پتہ ہے اس کے متن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے پیکجز دیے ہوئے قرآن کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں، اور یہ سب ترغیب کے لیے ہے کہ لوگ اس کی ہدایت کی طرف آئیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ توجہ ثواب کی طرف کر لی، ایکچولی جس وجہ سے ثواب رکھا گیا تھا اس وجہ کو ذرا دوسرے تیسرے درجے پہ ڈال دیا گیا۔ ڈلوایا کس نے؟ میں نے مجرم کا نام آپ کو بتایا ہوا، اس کا نام ابلیس ہے، اور وہ بہت مخلص ہے میرا اور آپ، کیونکہ ہماری وجہ سے وہ ہمارے باپ آدم کی وجہ سے اللہ نے اس کو نکال دیا تھا، اس کو نہیں بھولتا۔ اس نے اس دن قسم کھائی تھی کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو ظاہر ہے قرآن و اہل بیت سب سے بڑے ٹارگیٹ، اور یہی سے میں اسی بات کو آج کے ذکر مصائب سے جوڑوں۔ یہ جو آپ مصائب سنتے ہیں، یہ جو آپ 2 مہینے سے بھی زائد عزاداری کرتے ہیں، یہ شیطان کا دوسرا نشانہ۔ ایک نشانہ قرآن، دوسرا نشانہ اہل بیت ہے۔
آپ دیکھ لیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی 20 حدیثیں، ایسی حدیثیں جو کسی دوسرے کے بارے میں نہیں. اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ عشق اور محبت، اور ان کے ساتھ ان کی امت نے کیا کیا، زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا. یہ وہی کام کیا جو یہودی پہلے اپنے نبیوں کے ساتھ کرتے. ایک اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت وہ سب کام کرے گی جو یہودیوں نے کیے تھے. تو ایک شخص نے امام معصوم سے سوال کیا کہ مولا، فرمایا ہے کہ یہ امت وہ سب کام کرے گی جو یہودی کرتے تھے، تو یہودی تو قرآن نے بتایا ہے اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو ہمارا تو پھر نبی آخری نبی تھا، تو یہ امت وہ کام کیسے کرے گی؟ تو امام نے فرمایا نبی تو نہیں ہے، لیکن نبی کی آل کو قتل کر کے انہوں نے وہی کہا. ان کو نبی نہیں ملے، نبی تو ختم ہو گیا، ختم نبوت ہو گیا، لیکن نبی کے بعد جو نبی کے سب سے پیارے تھے، جن کے بارے میں نبی ان کو اللہ سے ڈرا کر گیا، جن کے بارے میں جن کے بوسے لیتے لیتے نبی نہیں تھکتا تھا، جن کا ٹھوکر کھا کے گر جانا نبی سے برداشت نہیں ہوتا تھا، جن کے رونے کی آواز نبی سے برداشت نہیں ہوتی تھی، ان کو قتل کر کے ان کے بدنوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. آپ واقعات دیکھیں، شیعہ سنی کتابیں گواہی دے رہی ہیں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. دونوں شہزادے حسن و حسین دیکھا کہ اندر داخل ہوئے، لباس ذرا لمبے تھے، پاؤں گویا الجھے اور شہزادے زمین پر گرے. جیسے ہی ان کو زمین پر گرتے دیکھا، رسول اللہ سے خطبہ چھوٹ گیا، منبر چھوٹ گیا. جلدی سے آئے، دونوں شہزادوں کو آغوش میں لیا، واپس منبر پر گئے، ایک کو دائیں طرف بٹھایا، ایک کو بائیں طرف بٹھایا، اور اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہا کہ ان کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. کبھی روایت ملتی ہے گھر تشریف لائے، حسین بالکل کم سینی میں تھے، حسین کے رونے کی آواز سنی، برداشت نہ کر سکے، جلدی سے پکارا علی کہاں ہو، زہرا کہاں ہو، میرے قریب آؤ. دونوں قریب آئے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جس رسول سے حسین کا رونا برداشت نہ ہوتا ہو، جس رسول سے حسین کا معمولی سا ٹھوکر کھا کر زمین پر گرنا برداشت نہ ہوتا ہو، ارے اس رسول نے کیسے حسین کو تیر لگتے برداشت کیے ہو؟ نوک نیزہ پر سر حسین چڑھا دیا گیا. روایات میں ملتا ہے، بس ایک جملہ بولوں، حسین کی تکلیف رسول اللہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور حسین کی ایک کم سن بچی تھی جس کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. روایات میں ملتا ہے ابن زیاد کے دربار میں پیشی کے بعد اس لعین نے حکم دیا کہ ان اسیروں کے قافلے کو سروں کے ساتھ دوبارہ کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے. آگے آگے شہداء کے سر ہیں، پیچھے پیچھے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر بیویوں کو چلایا جا رہا ہے. سید سجاد ساتھ ہیں. ایک صحابی رسول بیان کرتا ہے جو نابینا ہو چکا تھا کہ میں اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اچانک نواسہ رسول کی تلاوت قرآن کی آواز سنی. میں حسین کی آواز کو پہچانتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا کہ نوک نیزہ سے تلاوت ہو رہی ہے. میں نے نواسہ رسول کی آواز میں تلاوت قرآن سنی. تلاوت فرما رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا.
کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ کہف والے، غار والے اور رقیم والے ہماری آیات، ہمارے معجزات میں سے کوئی عجیب چیز تھے؟ یعنی ان کا کئی سو سال سوئے رہنا اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو جانا، یہ اللہ کی قدرت سے کوئی باہر ہے؟ یہ کوئی عجیب چیز ہے؟ یہ حسین کی آواز میں تلاوت کی آواز سنی، گویا وہ آواز کہہ رہی تھی۔ اس نے سوال کیا، اپنے کسی ساتھی سے سوال کیا کہ یہ حسین کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا حسین تو نہیں ہے، لیکن نوک نیزہ پر سر حسین اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، اور شاید یہ پیغام دے رہا ہے کہ جیسے 300 سال سے زائد سو جانے کے بعد ان کا اٹھ کر کھڑے ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں، نوک نیزہ پر سر حسین کا تلاوت کرنا بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ اور یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ عجب نہیں کہ زینب بی بی زینب جو پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور معصوم سکینہ ان کے ساتھ تھی، جب بھائی کے لبوں کو تلاوت کرتے دیکھا ہوگا تو عجب نہیں بھائی سے خطاب کیا ہو کہ بھیا حسین، اگر اللہ نے اذن کلام دے دیا ہے تو ذرا 2 جملے سکینہ سے بھی بول دیجئے۔ جب سے آپ کی شہادت ہوئی ہے نہ یہ بچی سو سکتی ہے، نہ یہ بچی کھا پی سکتی ہے۔ یا حسین، اے بھیا حسین، اگر آپ 2 جملے تسلی کے سکینہ کو بول دیں گے تو شاید آج کی رات اچھی طرح سے سو سکے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس ہماری عبادت کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی زندگیاں، اپنی تمام باقی ماندہ زندگیاں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی اولادوں کی اسی کے مطابق تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار فرش عزا پر جو مومنین تشریف فرما ہیں، اپنے دلوں میں کوئی پریشانی حاجت رکھتے ہیں، کربلا والوں کی مشکلات کا صدقہ پروردگار مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، مجھے کہا ہے یا آپ میں سے کسی کو کہا ہے، پروردگار بہتر جانتا ہے۔ پروردگار تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار فرش عزا پر موجود مومنین کے مرحومین، بالخصوص بانیان فرش عزا کے مرحومین، اس مکان مقدس کی تعمیر میں، اس کے اندر ہونے والی تبلیغات میں جتنے افراد جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں اور فعال ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار موجودین کے مرحومین کے درجات بلند فرما، بانیان فرش عزا کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے عزیز وطن پاکستان پر، پاکستان قوم پر رحم فرما۔ پروردگار اس ملک کی باغ دوڑ ان ہاتھوں میں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو تجھ سے ڈرتے ہوں، جو امانت دار ہوں، سپرد فرما۔ پروردگار جو اس ملک سے مخلص نہیں، جو خیانت کار ہیں، جو ظالم ہیں، پروردگار ان کے شر سے اس ملک کو اور اس قوم کو نجات عطا فرما۔ پروردگار اس ملک کی اصلاح میں، اس کی ترقی میں، اس کے استحکام میں ہم سب کو اپنا کردار، عملی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ